میں آنے والے تمام زائرین خواجہ کو چھٹی شریف مبارک ہو۔ ہمارا آنا اور وہ گھڑی جس کو کل شریف کا وقت کہا جاتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے، وہ بالکل بس نزدیک آتی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جو کچھ بھی غریب نواز کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگیں گے تو ہماری دعاؤں پر آمین کہنے والی ایک اور بھی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، تاج المشائخ، فخر سادات، گوہر سادات، شیخ الہند پیر سید دادا باپو قادری مدظ اللہ العالی بھی ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے اب یقین ہو جاتا ہے کہ سیدوں کا ساتھ ہو، غریب نواز کا ہاتھ ہو، اور رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ ہوں تو ہماری دعا جو ہے وہ رد ہو ہی نہیں سکتی۔ بس سوال یہ ہے کہ دل سے مانگے، زبان سے، ہونٹوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں وہ ہمارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ کسی عالم کے پاس بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو، اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو تو دل کی حفاظت کرو۔ مولانا روم فرماتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب، بندگان خاص علام الغیوب ہم جواسیس القلوب، یعنی اللہ کے خاص بندے پوشیدہ بھیدوں کے جاننے والے ہیں۔ اے انسان تو ان سے ڈرتا رہے، اس لیے کہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ اللہ والے جو ہیں وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں جب جاتے ہیں، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کے حالات سے وہ واقف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بزرگ کے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ کسی چھوٹی سی بستی میں، کسی چھوٹے سے دیہات میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ ان کا جب چرچا مشہور ہوا تو دو مولانا، دو عالم دین، ان کو پتا چلا کہ فلاں فلاں بستی میں ایک اللہ والے ہیں۔ سوچا اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ لہذا انہوں نے دل میں ارادہ بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم ان کو اگر کھرا پایا، ان کو صحیح پایا تو ہم ان کے مرید بھی ہو جائیں گے، ان سے بیعت بھی کر لیں۔ یہ نیت کر کے نکلے اپنے گاؤں سے، اس اللہ والے کی بستی میں پہنچے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، وہ اللہ والا یہ دونوں مولانا صاحب کو لے کر کے مسجد میں گیا اور امامت آپ نے فرمائی، اور جب امامت فرمائی تو اس اللہ والے کی زبان میں لکنت تھی۔ اس زبان میں لکنت ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے، تو جو زبان میں جب لکنت ہوتی ہے تو وہ الفاظ جو قرآن کے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ صحیح ادا نہ کر پائے، صحیح پڑھ نہ پائے۔ یہ دونوں مولیوں نے سلام پھیرا اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، مشورہ کرنے لگے، ارے ہم تو اللہ والے سمجھ کر کے آئے تھے، اللہ کے مقبول بندے سمجھ کر کے آئے تھے، اللہ کے چہیتے بندے سمجھ کر کے آئے تھے، لیکن اس اللہ والے کو تو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ دل میں کھٹکا، دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ ان کو تو صحیح قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کیسے ہوتے ہیں؟ لہذا سوچا ٹھنڈی کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، لہذا ان کے گھر پہ ہی آرام کر لیا جائے، اور صبح کے وقت اب مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھا انہوں نے۔ جب صبح کا وقت ہوا اس اللہ والے نے اپنے گھر پر ان کو ٹھہرایا، کھانا وغیرہ کھلایا، ان کی تواضع کی، ان کی خدمت کی۔ صبح کا وقت ہوا
تو دونوں مولویوں نے ارادہ کیا کہ قریب میں سے ایک نہر گزر رہی تھی پانی کی، سوچا کہ نہر میں غسل کر لیا جائے اور جب حضرت بیدار ہو جائیں گے تو حضرت سے مل کر کے پھر روانہ ہوں گے روزے۔ لہذا نہر کے قریب پہنچے، لنگوٹ پہن کر کے دوسرے سارے کپڑے نہر کے کنارے پر اتار دیے اور نہر کے اندر نہانے کے لیے اترے۔ اتفاق سے جہاں پر کپڑے رکھے تھے وہاں پر ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا۔ جب نہر سے پانی سے منہ نکالا تو دیکھا کہ شیر کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب شیر کو کوئی آدمی دیکھے گا مجال ہوگی اس کے قریب جائے۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ جب تمہارے سامنے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ لائن آ جائے، جنگل کا بادشاہ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ آدمی مسکرا کر کے کہتا ہے پھر مجھے کیا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ تو شیر کو کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ دونوں مولوی پہ پریشان، پانی میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، باہر نکلے تو شیر کا خطرہ، کہیں حملہ نہ کر دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اللہ والا اپنے گھر سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، لہذا وہ اللہ والے گھر سے تشریف لائے نہر کے پاس۔ نہر کے پاس سے آ کر کے جہاں پر شیر بیٹھا ہوا تھا، بلا خوف و خطر، بلا گھبراہٹ کے شیر کا کان پکڑا اور کہا ہمارے مہمانوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز کی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ نہ شیر کا خطرہ، نہ طوفان کا خطرہ، نہ زلزلہ کا خطرہ، کسی سے نہیں ڈرتے اللہ والے۔ وہ شیر تو دم ہلا کر کے چلا گیا۔ دونوں مولوی باہر نکلے، باہر نکل کے حضرت کا شکریہ ادا کرا تو حضرت نے ایک پیارا جملہ کہا، اس پر توجہ چاہوں گا۔ پیارا جملہ کہا، دیکھیے حضرت قرآن صحیح نہیں پڑھ پائے، یہ کس کی بات تھی؟ دونوں مولویوں میں آپس میں مشورہ کیا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا کہ حضرت کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے مولوی صاحب تم نے زبانوں کو سیدھا کر رکھا ہے، ہم نے دل کو سیدھا کر رکھا ہے، ہم نے دل کو درست کر رکھا ہے۔ تم زبان کی طرف دیکھتے ہو، ہم دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، دونوں مولوی آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور آپ سے مرید آپ کے ہاتھ پر بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو ہمیشہ دھیان رکھو، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ تو یہ اللہ والوں کی وہ بارگاہ ہے، اور یہ اللہ والوں کی بہت قسمیں ہیں، جس میں ایک ولی ہے، عارف ہے، قطب ہے، ابدال ہے، خواجہ ہے، غوث ہے۔ اولیاء کرام میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اگر کسی ولی کا ہے تو وہ غوث ہے، غوث کا لقب ہے اور غوث کی ولایت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سبحانی قطب ربانی غوث لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو تھا۔ تمام ولیوں کے سردار اگر کوئی ہے تو وہ غوث اعظم کی شخصیت ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اور خواجہ کا جو ولایت کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، وہ غوث کے بعد خواجہ کا مرتبہ ہوتا ہے، اور ہم جس دربار میں حاضر ہیں وہ تو عطا رسول ہے۔ پیر و مرشد کی خدمت میں 14 سال تک لگے رہے خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں، حضور مرید کر لیجئے، مرید کر لیجئے، مرید کر لیجئے۔ 14 سال خدمت میں رہے، مرید نہیں بنایا، مرید نہیں بنایا، بیت میں نہیں داخل کیا، اور پیر ابھی تو بنے نہیں تھے، لیکن ارادہ کیا تھا کہ ان کا مرید بنوں گا۔ تو خدمت پیر کی ایسی کرتے تھے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا، ماچس اور لائٹر کا دور نہیں تھا، پانی گرم کرنے کے لیے، آگ جلانے کے لیے جلتے ہوئے کوئلوں کو ساتھ میں رکھا جاتا تھا۔ غریب نواز 14 برس تک اپنے پیر و مرشد کو ٹھنڈی میں
گرم پانی وضو کے لیے دیا کرتے تھے، اس لیے جلتے ہوئے کوئلے اپنے سر پہ رکھ کر کے گھوما کرتے تھے۔ 14 برس کے بعد پیر و مرشد سے کہا حضور بہت امتحان ہو گیا، بہت آزمائش ہوگی، اب تو مجھے مرید بنا لیجئے۔ دریا رحمت جوش میں تھا، خواجہ عثمان ہارونی نے کہا جاؤ وضو کر لو۔ وضو کیا، نماز پڑھو، نماز پڑھی، تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ لیا، سامنے بٹھایا غریب نواز کے۔ غریب نواز سے کہا اوپر کیا دکھتا ہے؟ کہا حضور آسمان۔ نیچے کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین۔ غریب نواز سے ارشاد فرمایا آنکھیں بند کرو۔ غریب نواز نے آنکھیں بند کی، خواجہ عثمان ہارونی نے دونوں انگلی آپ کی آنکھوں پر رکھ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا اے معین الدین آنکھیں کھول کر کے آسمان کی طرف دیکھو، اب کیا دکھتا ہے؟ پہلے تو صرف آسمان دکھتا تھا، جب خواجہ عثمانی کی انگلی آپ کی آنکھوں کے اوپر نسبت ہو گئی، غریب نواز نے آنکھ کھولی، اٹھایا، کہا کیا دکھتا ہے؟ کہا حضور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتوں آسمان دکھتے ہیں، یہاں تک کہ لوح محفوظ بھی دکھتا ہے۔ نیچے نظر کی، کہا کیا دکھتا ہے؟ کہا حضور پہلے زمین دکھتی تھی، اب کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھتی ہے، اس کے نیچے پانی دکھتا ہے، پھر زمین دکھتی ہے، اور زمین کا آخری حصہ تحت الثرى دکھتا ہے۔ یہ پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، 14 برس تک پیر و مرشد کی خدمت کی، نتیجے کی طور پر مریدی کے ساتھ ساتھ ایسی پیر و مرشد نے آپ کو ولایت عطا فرمائی، اور جب مدینہ منورہ لے کر کے گئے اپنے مرید کو تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے مزار سے نکال کر کے آواز دی معین الدین کو بلایا جائے۔ ہزاروں معین الدین تھے، کہا کس کو بلایا جائے؟ کہا معین الدین حسن چشتی کو بلایا جائے۔ اور عطا رسول ہندوستان کی حکومت اللہ کے رسول نے عطا فرمائے، جاؤ ہند چلے جاؤ، جہاں سے محبت کی خوشبو مجھے آتی ہے، وہاں پر جا کر کے اسلام کی اشاعت کرو۔ تو یہ بزرگوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، بس کل شریف کا وقت بالکل نزدیک آ گیا ہے، لہذا جو جہاں پر ہے وہیں پر رک کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں غریب نواز کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ اور دعا مانگنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دین بھی طلب کریں، اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا مانگے کہ جو آج پورے عالم کے مسلمان مظالم، ظلم و ستم، بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسی مدد فرمائے کہ یہ ظالم حکومتیں ہیں جو ظلم و ستم اور بربریت ہمارے اوپر ڈھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو نیست و نابود فرمائے۔ ایسی دعا کی ضرورت ہے، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیے، اگر بے نمازی ہے نماز پڑھنے کی دعا مانگیے، اسلام کے راستے پر چلنے کی دعا مانگیے۔ اور جیسا کہ دنیا بھی ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے، اس لیے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی شاندار بنا دے، ہماری آخرت بھی شاندار بنا دے۔ یہ دعا مانگے انشاءاللہ۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور اس میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ جو کل شریف کا موقع ہوتا ہے، جبھی تو حضور غریب نواز خواجہ عند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، انشاءاللہ جو بھی آتا ہے خالی نہیں لوٹتا، اس لیے یہ تو سخی ابن سخی کا دربار ہے۔ ان کی سخاوت کب گوارا کرے گی کہ ان کی بارگاہ سے کوئی محروم چلا جائے؟ ان کی سخاوت کبھی جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ان کی بارگاہ سے مانگنے والا خالی ہاتھ لوٹے۔ بس وقت مقرر ہوتا ہے، وقت کا تعین ہوتا ہے، کسی کو 1 سال میں مل جاتا ہے، کسی کو 10 سال میں ملتا ہے، لیکن جب مل جاتا ہے ان کی بارگاہ سے تو ایسا ملتا ہے پھر زندگی بھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 2 منٹ بعد ہاں وہ دعا ہوگی ابھی کل شریف میں۔ ہمارے کلثومہ سیدی سرکار دادا باپو کی اہلیہ مبارکہ کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ، سب دل سے دعا مانگیں گے۔